بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ 2024 کا جنرل الیکشن، اس بارے میں ہم نے پہلے بھی بہت باتیں کی، ہم نے ملکی سیاست پر بھی بہت باتیں کی تھی۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا اپنے ایک پروگرام میں چند ماہ قبل کہ جس طرح کی یہ اتحادی حکومت موجود تھی، اسی طرح کی اتحادی حکومت اگر تحریک انصاف کو کھل کر الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر اسی طرح کی اتحادی حکومت وجود میں آئے گی۔ اور ہم نے یہ بھی اپنی پریڈکشن کی تھی کہ اگر اسی طرح کی اتحادی حکومت بنی اور مسلم لیگ نون نے زیادہ نشستیں حاصل کی تو پھر مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بنے گا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پھر آصف علی زرداری صدر پاکستان کے عہدے پر آئیں گے۔ ہم نے یہ چند ماہ قبل بات کی تھی، اور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو نیا یو ٹرن اب لیا ہے، اس سے ہماری یہ بات جو ہم نے تجزیہ کیا تھا وہ درست لگ رہا ہے۔ اور تحریک انصاف کے بانی نے اپنے امیدواران پر کڑی شرائط عائد کر دی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک نئے یو ٹرن کی طرف۔ پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں ایک ماہ قبل اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اپنے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی کا امیدوار نامزد کیا تھا۔ حالانکہ سیاسی روایت ہے کہ جو پارٹی اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو پھر وہ اپنے پروگرام کے مطابق اپنی جماعت میں سے کسی امیدوار کو بڑے عہدے پر نامزد کرتی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے قبل از وقت ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا تھا۔ اور اب جو حالیہ صورتحال سامنے آئی ہے، اب بلاول بھٹو زرداری نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ تجویز رکھ دی ہے کہ الیکشن کے بعد آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار ہوں گے۔ اب کیا پیپلز پارٹی کو کوئی بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ شاید قومی اسمبلی کی اتنی نشستیں حاصل نہیں کر سکیں گے اور وہ وزارت عظمیٰ پر نہیں جا سکیں گے، تو آصف علی زرداری کو وہ صدارت کے امیدوار کے طور پر نامزد کر رہے ہیں؟ یا پیپلز پارٹی کو اتنا بھرپور اندازہ ہو چکا ہے کہ وزارت عظمیٰ بھی اسی کے پاس ہے اور آصف علی زرداری کو وہ صدارت پر نامزد کریں گے، وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ بہرحال یہ تو واضح ہوگا 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کے بعد۔ لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی سے آصف علی زرداری کو بطور صدارتی امیدوار بلاول بھٹو کی تجویز پر نامزد تقریباً کر دیا ہے، اور یہ بات سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے میٹنگ میں رکھی جائے گی، اور اس کے تجویز کنندہ خود بلاول بھٹو زرداری ہے۔ اب پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اتحادی حکومت بنے گی تو ایسا سینیریو بن سکتا ہے، اگر پیپلز پارٹی مطلوبہ تعداد میں نشستیں نہ حاصل کری سکی اور مسلم لیگ نون نے کوئی زیادہ نشستیں حاصل کر لی اور وہ وفاقی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، تو پھر وہ آصف علی زرداری کو اپنا صدارتی امیدوار بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور ہم نے یہ بات چند ماہ قبل پہلے بتا دی تھی، اور جس کی اب پیپلز پارٹی کے جو تازہ ترین معاملات سامنے آئے ہیں اس میں ہماری یہ بات درست ثابت ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب بانی تحریک انصاف نے جب تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا اور اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی غلط قرار دیا، اور تحریک انصاف کے امیدواران ملک بھر میں جہاں جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں الگ الگ نشان ملے ہیں
اور وہ الگ الگ نشانات پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور تحریک انصاف نے اپنے امیدواران کو نامزد کیا، اپنی ویب سائٹ پر ان کے نام جاری کیے کہ قومی اسمبلی کے ان کے امیدوار کون سے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ان کے امیدوار کون سے ہیں، اور اسی تناظر میں انہوں نے اب شناخت کے طور پر ان کے نام اپنی ویب سائٹ پر ڈالے۔ اب وہ چونکہ تمام امیدوار تحریک انصاف سے تو بالکل الگ تھلگ تھے، لیکن تحریک انصاف نے انہیں اپنا امیدوار کنسیڈر کیا، وہ امیدوار تقریباً آزاد ہیں۔ اب بانی تحریک انصاف نے جیل سے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے اپنی پارٹی کے متعلق، اپنے ان آزاد امیدواران کے متعلق، اور یہ حکم نامہ انتہائی سخت ہے۔ بانی تحریک انصاف نے حکم دیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر یہ جو امیدوار جنہیں انہوں نے تحریک انصاف کا امیدوار نامزد کیا ہے، جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں کہ یہ ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں اور یہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ تمام امیدوار اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرائیں گے کہ اگر وہ جیتیں گے تو وہ کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اتوار والے دن ہر امیدوار جلسہ بھی کرے گا اور بیان حلفی بھی دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے قرآن پاک پر حلف دیں گے کہ وہ کسی صورت کامیابی کے بعد بانی تحریک انصاف کو دغا نہیں دیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور یہ سخت پیغام بانی تحریک انصاف کا متعلقہ امیدواران کو مل چکا ہے، اور اس پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی امیدوار نے یہ ویڈیو بیان ریکارڈ نہ کرایا اور بیان حلفی نہ دیا، اتوار والے دن اپنے اپنے علاقوں میں جلسے کا اہتمام نہ کیا، تو پھر تحریک انصاف ان امیدواران کو اپنا امیدوار قرار نہیں دے گی۔ ان سے جو حمایت کی گئی ہے وہ اپنی حمایت واپس لے لے گی۔ یہ تحریک انصاف کے بانی کا یہ سخت پیغام پاکستان بھر کے تمام امیدواران کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون جو بڑی خاموشی اور ٹھنڈے انداز میں اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے، ان کے چہروں سے تو وہ اپنے آپ کو اقتدار میں سمجھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں میدان کے اندر گراؤنڈ ریالٹی اور ہے۔ مقابلے بہت سخت ہے، اور 8 فروری کا الیکشن پاکستان کی ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے کہ نوجوان ووٹر یقین مانے بہت چارج ہے، وہ اپنے اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان انتخابات میں 35% کے قریب جو نوجوان ووٹر ہے وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے انتہائی بے تاب ہے۔ اب یہ نوجوان ووٹ جس امیدوار کو بھی ڈل گیا، اس امیدوار کی کامیابی یقینی ہوگی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔